السلام علیکم، کیسے آپ؟ آج ہم بات کریں گے ایک بندریا کی کہانی پر۔ ویسے تو ایک سچی کہانی ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ جانتے ہوں جو موجودہ افغانستان ہے اس کے جو بانی ہیں احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ کو تھوڑا ریفرنس کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو بیلسٹک میزائل ابدالی ہے وہ انہی کے نام پر ہے۔ یہ افغانستان کی ایک سلطنت رہی، درانی سلطنت یا ابدالی سلطنت۔ تو پشاور بھی کسی زمانے میں ان کے دسترس میں رہا ہے۔ تو جب ان کے بیٹے تیمور شاہ نے باقاعدہ طور پر سلطنت سنبھالی اور پشاور کو انہوں نے سرمائی دارالحکومت بنا دیا۔ اس وقت چونکہ افغانستان میں جیسے کہ کابل کا موسم بڑا سرد ہے اور وہاں پر سردی کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے موسم سرما میں وہاں پر انتظام حکومت سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ سردی میں پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بناتے ہیں، یہاں پر پوری جو ریاستی انتظام ہے اس کو یہاں شفٹ کرتے، 6 مہینے 5 مہینے یہاں گزارتے اور پھر دوبارہ گرمیوں میں واپس کابل چلے جاتے تھے۔ تو یہ انتظام تھا ان کا۔ تیمور شاہ جو تھے ان کی ایک بیگم تھی جو کہ ہندوستان کے جو مغل بادشاہ ہے ان کی جو اس وقت حکمران تھے ان کی بیٹی تھی، ان کی جو ملکہ تھی وہ مغل بادشاہ کی شہزادی تھی۔ 1773 کی بات ہے، 1773 میں جب باقاعدہ طور پر یہاں پر پشاور میں انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا تو جو ان کی جو ملکہ تھی اس کی ایک کنیز تھی جو ہندوستان سے ان کے ساتھ آئی تھی، اس کا نام تھا بیگم جان۔ یہ کہانی دراصل بیگم جان کی ہے۔ تو بیگم جان چونکہ بڑی خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ حسین تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چالاک اور وہ کہتے ہیں ہوشیار بھی تھی کافی زیادہ۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کی اسی ہوشیاری اور اسی چالاکی کی وجہ سے جو تیمور شاہ تھے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ آپ نے جیسے کہ ہندوستان کی انارکلی اور وہ واقعہ سنا ہے، تو بس اسی سے ملتا جلتا یہ واقعہ ہے۔ تیمور شاہ کو جو ہے بیگم جان پسند آ گئی اور وہ اسے پیار سے بیبو کہہ کر پکارتے تھے۔ یہی بات ہے کہ جو اس وقت ملکہ تھی، جو مغل شہزادی تھی، اس کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی، اس کو اس سے حسد ہونے لگی اور وہ اسے نفرت میں بیجو، بیبو کا الٹ چونکہ بیجو کہہ کر پکارتی تھی۔ اب بیجو کیوں؟ کیونکہ جو فارسی ہے یا جو پشاور میں جو بولی جانے والی ہینکو زبان ہے، اس میں بیجو دراصل بندریا کو کہتے ہیں، تو وہ اسے حقارت سے، نفرت سے بیجو کہہ کر پکارتی تھی۔ اور آج بھی ان کا یہ مقبرہ جو ہے پشاور میں وزیر باغ کے علاقے میں موجود ہے، جسے عام لوگ اسے ابھی بھی پشتوں میں بیزو قبر یا ہنکو میں بیجو دی قبر کہہ کر پکارتے ہیں۔ تاریخ دان قاری جاوید اقبال کے مطابق اسی نفرت اور حسد میں ہی ملکہ نے بیبو یعنی بیگم جان کو زہر دے دیا اور ان کو قتل کر دیا، جس کے بعد جو ہے اس کا یہ مقبرہ یہاں پر تعمیر کیا گیا۔ اور یہی روایت سب سے زیادہ مستند، اور چونکہ سینہ بسینہ بھی یہی روایت چلی آ رہی ہے اس لیے لوگ اس کو زیادہ ایتھینٹسٹی کے قریب مانتے ہیں۔ لیکن ایک اور روایت بھی موجود ہے، ایک اور حوالہ بھی موجود ہے، وہ یہ کہ اس کو ریاست یا دربار میں موجود جو دوسرے لوگ تھے جو کہ بیگم جان سے حسد کرتے تھے، انہوں نے زہر دیا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا پشاور میں موجود یعنی وزیر باغ میں یہ ایک خستہ حال ان کا مقبرہ ہے اور یہ آج موجود ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور میں جو درانی یا ابدالی سلطنت ہے وہ تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ انہوں نے یہاں پر حکومت کی تھی۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ان سے منسلک یا ان کی یاد میں کوئی ایسی تاریخی عمارت موجود نہیں جس کو دیکھ کے ہم اس کی درانی سلطنت کو یاد کر سکیں۔ اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں تاریخ دان۔ پشاور کے جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے مطابق چونکہ مغل آرکیٹیکٹ اور جو دورانی آرکیٹیکٹ تھا وہ تقریباً سیم تھا، بلکہ دورانیوں نے مغل آرکیٹیکٹ کو ہی کاپی کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کے کوئی اسپیسیفک فن تعمیر نہیں تھا، ان کا کوئی ایسا کوئی الگ پہچان نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس کو پریزرو کرنا یا اس کو
یا اس کو بحال رکھنا اور اس کی اسی طرح سے دیکھ بھال کرنا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا گیا، چونکہ نہ انگریز دور میں، چونکہ یہاں پر دورانیوں کے بعد پھر سکھ آئے، سکھوں کے بعد پھر انگریز آئے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد ایک حکومت قائم ہو گئی، لیکن ان تینوں ادوار میں کسی نے بھی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، اور نہ کسی نے اس کو پریزرو کرنے کی یا ان کی جو تاریخی عمارات ہے اس کو دیکھنے کی کسی نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن ایک دوسری رائے وہ جو ہے پشاور یونیورسٹی کے جو شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر الطاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل نااہلی نہیں، یہ دراصل یہ بات نہیں ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ دونوں میں کوئی مماثلت تھی اس وجہ سے اس کو نہیں پریزرو کیا گیا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مغل جو افغان ہیں ان کی اس ایریا میں، خاص کر جو آج خیبر پختونخوا کہلاتا ہے یا جو پشاور کہلاتا ہے، اس کے ساتھ جو لنک ہے اس لنک کو توڑنے کی ایک کوشش یا ایک سازش کے طور پر وہ اسے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے، انگریز بھی یا اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد جو یہاں کے حکمران تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگ وہ افغانستان کے ساتھ اپنا سائیکولوجیکل ایک انٹریکشن یا ایک تاریخی جو ہے ایک ملاپ یا ایک لنک بنائے، وہ اس لنک کو توڑنا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر موجود جو ان کی تاریخی مقامات تھے یا ان کی جو تاریخ سے منسلک جو چیزیں تھیں اس کو ختم کرنے کو ہی بہتر سمجھا۔ لیکن اب پشاور میں چند ایک ہی مقامات جو ہے وہ ابدالی سلطنت کے ساتھ منسلک رہ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیجودی قبر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ اور قبریں بھی ہیں، کچھ ایک آدھ تاریخی عمارتیں بھی ہیں، ایون جو قلعہ بالا حصار ہے یہ بھی انہی کی باقیات، کیونکہ یہی تیمور شاہ کا جو ہے پائے تخت یا محل، جس کو ہم محل تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ یہاں پر جو ہے اپنا دربار لگاتے تھے۔ تو اس طرح کی جو ہے چیزیں وہ آج موجود ہے۔ پشاور جو خیبر پختونخوا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیجودی قبر کو اور اس طرح کے جو اور چند ایک مقامات ہے اس کو جو ہے دوبارہ سے بحال کرنا اور ریسٹور کرنے پر وہ لوگ توجہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس تاریخ کو پریزرو کرے تاکہ آنے والی نسل سیاسی اختلافات سے مبرہ اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کو اسٹڈی کر سکے اور اس کو سمجھے۔ شکریہ۔